الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. حاضران کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر ہر وہ نعمت اس کو فراہم کی، اس کو بخش دی جو اس کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت کی نظر میں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی کی نعمت ہے، بالفاظ دیگر وقت کی نعمت ہے۔ جس شخص کی زندگی اور جس شخص کا وقت اس دنیا میں جتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنے ہی زیادہ مواقع اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا، کہ دو صحابہ ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے اور دونوں دوست تھے تو ایک ہی ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوئے، اور تقریباً ان کا ظاہری جو عمل تھا وہ سارا برابری تھا۔ ان میں سے ایک صحابی ایک جنگ میں شہید ہو گیا اور دوسرا جو صحابی ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ جس صحابی کا انتقال ہوا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے اور جو شہید ہوا ہے وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ پہلے والے کی شہادت کے بعد اس کو کافی وقت ملا، جس میں اس نے نمازیں پڑھی، جس میں اس نے روزے رکھے، اس نے صدقات کیے، اس نے نیک اعمال کیے، جو پہلے والے کو نصیب نہیں ہو سکی۔ لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال زیادہ ہو، اس کے ثواب زیادہ ہو، یہ پہلے جنت میں چلا جائے۔ بات بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو آپ کی زندگی ہے اس کی قدر کرنا ضروری ہے، اس کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھنا ضروری ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے لا تزال قدم عبد یوم القیامۃ حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل بها، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اور ان 4 سوالوں میں سے پہلا سوال یہ ہے، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میں نے آپ کو عمر دی، زندگی دی تھی میں نے، تم نے وہ زندگی کس چیز پہ خرچ کی؟ وعن شبابی تھی معاملہ، اور یہی سوال جوانی کے متعلق بھی ہو کہ تمہیں جو جوانی کا وقت دیا تھا اس وقت میں تم نے کیا کیا؟ یعنی 4 سوالوں میں سے 2 سوال ایسے ہیں جو وقت کے متعلق، جو زندگی کے متعلق ہیں۔ پھر اس کے بعد وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، کس جگہ پہ خرچ کیا۔ وعن علمہ ماذا عمل بہا، علم جو تم نے کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ لیکن 2 سوال اس میں سے وقت کے متعلق ہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وقت کی قدر کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھا کر کے اور چیزوں کی اہمیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی قسم کھائی ہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو کہہ دیا ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ رب العزت اہمیت دینا چاہتے ہیں تو اس کی قسم کھا لیتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت عصر کی قسم کہ انسان خسارے میں۔ والفجر ولیال عشر، وقت فجر کی قسم۔ اسی طریقے سے کافی مقامات پر اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھائی ہے، جس کا مطلب وقت کی اہمیت کو بیان کرنا ہے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے، وقت کا بہت خیال رکھیں، اور قیامت کے دن کے اس سوال کے لیے اپنی تیاری کر لیں جس میں پوچھا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں تم نے کس طریقے سے کام کیے۔ یہ وقت انسان کا ایک غراقدر سرمایہ ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی اگر ہم دیکھیں، ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس قوم نے وقت کی قدر کی ہے، جس قوم نے وقت کو ضائع نہیں کیا ہے، ان قوموں نے دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کی۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں کافروں کو بھی دیتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی نوازتے ہیں۔ دنیا میں جس نے جس قدر کام کیا، اللہ رب العزت اس کے حساب سے مسلم اور غیر مسلم دونوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن قوموں نے وقت کی قدر کی ہے، دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو مقام دیا ہے، اور آخرت کی زندگی جہاں صرف مسلمانوں کو اللہ رب العزت رحم اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس زندگی کی کامیابی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے دنیا میں وقت کو اچھے طریقے سے گزارنا شرط قرار دیا۔ اب نمازوں کے اوقات کو آپ دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے نمازوں کے اوقات بتا دیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ فلاں وقت کے بعد اس نماز کا وقت نہیں رہے گا، اس کے بعد نماز قضا ہو جائے گی، لہذا قضا ہونے سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بھی کہہ سکتے ہیں بھائی 5 نمازیں صبح پڑھنا چاہو صبح پڑھ لو، شام کو پڑھنا چاہو شام کو پڑھ لو، جب تمہاری مرضی ہے پڑھ لو، لیکن وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر نماز کے شروع کا وقت اور اس کے آخر کا وقت بتا دیا کہ بھائی یہ جو وقت ہے اس وقت کے اندر فلاں نماز ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سبق بھی دیا کہ آپ اپنے جو کام کریں
ان کاموں میں بھی وقت کو مقرر کر کے اور وقت کو ڈیوائڈ کر کے مختلف کاموں پر تقسیم کر کے اس کو کریں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی عبادت وقت مقرر کر کے پابندی سے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عبادت کا انتظار کرتے ہیں. جیسے اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک شخص دل میں یہ سوچا ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے ساتھ میں 2 رکعت نفل کروں. اب وہ اس کی پابندی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص کی عبادت کا انتظار کرتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ ابھی عشاء کی نماز جب پڑھے گا تو اس کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے گا میرے لیے. اور اللہ رب العزت کو وہی عبادت پسند ہے جو وقت مقرر کر کے ثابت قدمی کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو آپ جذبات میں تھے, آپ کھڑے ہو کر کے آپ نے 100 رکعت نفل پڑھ لیے اور پھر اس کے بعد آپ بے فکر ہو گئے, پھر مہینہ 2 مہینے آپ نے نہیں پوچھا, پھر کسی دن ویسے جذبات میں آ کر کے آپ نے 20, 25, 26 رکعت نفل پڑھ لیے. اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ عبادت کم ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو, مستقل ہو, روزانہ کے روزانہ ہو. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہو کر کے پوری کی پوری سورہ یاسین پڑھ لیں, چھوٹی سے چھوٹی سورت پڑھ لیں, لیکن اس سورت کو پڑھتے ہوئے, اس نماز کو پڑھتے ہوئے آپ کا دھیان صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. یہ عبادت اللہ رب العزت کو باقی ساری لمبی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے. تو وقت کی قدر بہت ضروری ہے. دنیا کی زندگی کے لیے بھی وقت کی قدر کرنا یہاں کامیابی دیتا ہے, اور آخرت کی زندگی بھی اسی وقت کی قدر کرنے پر اور وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں, ان کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا ہوا کہ فلاں وقت میں نے اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا ہے, فلاں وقت میں نے اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے مسائل سننے ہیں, ان کے معاملات حل کرنے ہیں, فلاں وقت میں نے عبادت کرنی ہے, فلاں وقت میں نے ذکر کرنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور اسی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزاری. لہذا زندگی میں ڈسپلن کا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کی قدر کرنا یہ نہایت بھی ضروری ہے. اسی کے ذریعے سے دنیا کی کامیابی بھی حاصل ہوگی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قومیں جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے دنیا میں, انہوں نے بہت بڑا مقام پا لیا ہے. ایسے ایسے ممالک ہیں جو دنیا کے نقشے پہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی آئے ہیں, لیکن جب انہوں نے وقت کو پہچانا اور اس وقت کی قدر کی, ضائع کرنے سے بچایا اس کو, تو وہ قوموں نے ترقی کر دی. وہ قومیں آج دنیا کے بڑے بڑے قوموں میں شامل ہوتی ہیں. اس لیے وقت کی قدر بہت ہی ضروری ہے. خاص طور پر ہم جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں, اس ادارے میں تو وقت کی قدر کرنا ضروری سے بھی زیادہ ضروری ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اس ادارے میں تو وقت کی قدر کرنا فرض سمجھے, آپ اس کو واجب سمجھے آپ اس کو, اس لیے کہ معمولی وقت کو ضائع کرنا یا مقررہ وقت سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جانا, اس سے بہت بڑے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں. اور جو بھی نقصان ہوگا تو وہ نقصان ہمارے بھی ذمہ ہوگا. دنیا کی زندگی میں بھی اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا. اس لیے ہر مقام پر وقت کی قدر کرنا اور وقت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے.
اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی